بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معدہ اگر کمزور ہو تو ایک تولہ ساگو دانہ کو ایک کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ایک انار کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موٹی عورت سرخ شلجم کا استعمال کر لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ایک بہترین اور کامیاب مجرب نسخہ ہے اعصابی دردوں، پٹھوں کا کھچاؤ، جوڑوں کا درد، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، معدہ و جگر کے امراض، شوگر کی زیادتی، بار بار پیشاب کا آنا۔ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ناظرین، آپ نے یہ 5 چیزیں لینی ہیں: لونگ 10 گرام، تخم پیاز 10 گرام، تیز پات 10 گرام، زیرہ سیاہ 10 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 گرام سے 2 گرام تک 1 پاؤ پانی میں پکائیں۔ جب ایک چائے کے کپ کے برابر رہ جائے تو چھان کر گرم گرم چائے کی طرح صبح و شام خالی پیٹ پی لیں۔ ہلکا سا کڑوا کسیلا ہوگا، حسب ذائقہ چینی ملا سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت زبردست نسخہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کی خدمت اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ ناظرین، آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گورے ہو جائیں گے۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 پیالہ دہی کا کھا لینے سے آپ کی جلد جوان رہے گی۔ ٹینڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ دودھ جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کرو، آپ کی حفاظت پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کریں۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو جوئیں نکالنے سے جوئیں پڑتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آئے گی۔ کھانا کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے ذہن روشن ہو جاتا ہے، اور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کچی گاجر کو چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بھی بچاتی ہے۔ کیلے کا گودا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔
चेहरे पर फटकरी की मालिश से चेहरे पर होने वाली लकीरों का खात्मा हो जाता है और चेहरा खूबसूरत साफ हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने से बिनाई कमज़ोर होती है। फिंगरप्रिंट की तरह एक इंसान का ज़ुबान का प्रिंट भी सबसे मुख्तलिफ होता है। क्या आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं या आपके हाथ पाँव में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है? तो आप विटामिन बी की कमी का शिकार हैं। जो औरतें पाँव के बल बैठकर खाना खाती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। पैदल चलने से कबल खजूर खा लेने से कभी बीमार नहीं होगे।